جنگل کے اندھیرے راز صرف رات کو زندہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ کچھ الگ ہوا۔ ایک عجیب آواز نے پورے جنگل کو ہلا دیا۔ آواز ایسی کہ کسی کا سر گھوم رہا ہو یا سر ہی نہ ہو۔ بچے ڈر کے مارے چھپ گئے اور جانور بھی چپ کر گئے۔ لیکن ایک چیز سب میں زیادہ حیران کن تھی، وہ آواز ہنس بھی رہی تھی۔ اب سوال یہ ہے، یہ آواز جنگل کا کوئی نیا بھوت ہے یا شیطانی مستی جو سب کو خوف میں گرفتار کر دے گی؟ چھوٹے سے گاؤں میں 3 دوست علی، سارہ اور بلال رہتے تھے۔ تینوں بہت اچھے دوست تھے، ہر کام ساتھ میں کرتے تھے۔ گاؤں کے پاس ایک گہرا جنگل تھا جس کے بارے میں بچپن سے کہانیاں چلتی آئی تھیں۔ لوگ کہتے تھے اس جنگل میں رات کو عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں۔ ایک شام گاؤں کے تینوں دوست، علی جو مزاحیہ باتیں کرتا تھا، سارہ جو ڈیرنگ تھی، اور بلال جو سب میں زیادہ ڈرپوک تھا، اپنی سائیکل لے کے جنگل کے کنارے گھوم رہے تھے۔ علی نے بولا، چلو آج جنگل میں تھوڑا اندر چلتے ہیں، ویسے بھی لوگ بیکار کی کہانیاں بناتے ہیں۔ بلال نے فوراً روکتے ہوئے کہا، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اگر کوئی بھوت آ گیا تو؟ اور کیا تمہیں نہیں پتا جنگل میں سرکٹا رہتا ہے؟ سارہ نے کہا، بلال، بھوت یا سرکٹا تمہاری دوستی سے تو کم ڈراونا ہوگا۔ تینوں ہنس دیے، مگر اگلے ہی پل بہت تیز ہوا چلنے لگی۔ پتوں کی سرسراہٹ کے بیچ ایک عجیب سی آواز گونجنے لگی، نہ پوری ہنسی نہ پوری چیخ، جیسے کوئی سر کٹا انسان جنگل میں گھوم رہا ہو۔ تینوں ایک دوسرے کی طرف گھور کر دیکھنے لگے۔ اب تک ان کے لیے یہ سب مذاق تھا، مگر یہ آواز ان کو اب سچ میں ہلانے لگی۔ تینوں دوست سارہ، علی، بلال اب جنگل کے اندر کچھ قدم چل چکے تھے۔ رات اندھیری ہوتی جا رہی تھی۔ علی نے مستی میں ایک لاٹھی اٹھائی اور بولا، لو، میں ہوں جنگل کا سپر ہیرو، جو بھی بھوت ہوگا اسے پہلے میں دکھاتا ہوں۔ سارہ نے ہنس کر کہا، علی، اگر بھوت تجھے دیکھ لے گا نا تو ڈر کے بھاگ جائے گا یا پھر ہنسی سے مر جائے گا۔ بلال اتنا ڈرا ہوا تھا کہ ہر پتے کی کھرکھر کو بو سمجھتا، اور اس نے کہا، گائز، مجھے لگتا ہے آواز ادھر سے آ رہی ہے۔ جب وہ ایک پرانے برگد کے پیڑ کے پاس پہنچے تو سچ مچ ہوا میں وہی آواز گونج اٹھی۔ علی نے مذاق اڑانے کی کوشش کی، شاید کوئی بابا مائک ٹیسٹ کر رہا ہو۔ مگر اس بار سارہ بھی سیریس ہو گئی۔ اس نے پیڑ کے نیچے مٹی کو دیکھا اور ہلکے سے بولی، یہ دیکھو، یہاں نشان ہے جیسے کوئی چل کر گیا ہو۔ بلال کی رگوں میں خون جم گیا۔ مطلب سرکٹا؟ اچانک پیڑ کے اوپر سے پتوں کا ایک جھنڈ نیچے گرا اور ایک شیڈو ان کے اوپر سے گزرا، جیسے کوئی سرکٹا انسان ان کو گھور رہا ہو۔ دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اب یہ ایڈونچر مذاق نہیں لگ رہا تھا، یہ سچ مچ ایک رونی کہانی لگ رہی تھی۔ تینوں دوست جم گئے۔ برگد کے پیڑ کے پیچھے سے وہ سرکٹا آہستہ آہستہ سامنے آنے لگا۔ اب سب کی سانسیں رک گئیں۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، اس کا سر دھند میں لپٹا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا۔ صرف اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور ہنسی اور چیخ ملا کر ایک عجیب سی آواز بن رہی تھی۔ بلال کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ وہی ہے جنگل کا سرکٹا۔ علی نے ہمت دکھانے کی کوشش کری، مگر اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ ارے تم کون ہو اور یہ عجیب سی ہنسی کیوں؟ اس سرکٹے نے گھور کر دیکھا اور ایک ہی جھٹکے میں چیخا۔ ہوا تیز چلنے لگی، پیڑ ہلنے لگے اور مٹی اڑنے لگی۔ سارہ نے بلال کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، بھاگو، ابھی کے ابھی، اور کلمہ پڑھو۔ تینوں سائیکل کی طرف دوڑے، مگر وہ سرکٹا ان کے پیچھے پیچھے ہوا کی طرح تیز چل رہا تھا۔ اس کی آواز جنگل میں گونج رہی تھی۔ جب انہیں لگا وہ پکڑے جائیں گے، تینوں نے تیز تیز کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دم سے سرکٹا رک گیا، جیسے اسے جنگل کے اندر رہنا ہو، باہر نکلنا ممکن نہ ہو۔ تینوں سانسیں پھولا کر رک گئے، سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ابھی ہوا کیا ہے۔ تینوں دوست ایک دوسرے کو گھور کر دیکھ رہے تھے۔ سرکٹا وہیں برگد کے پاس رک گیا اور دھیرے دھیرے دھند میں گھلنے لگا۔
اس کی آواز کم ہوتی گئی۔ بلال نے سانس لی اور بولا، میں تو اب کبھی جنگل کے پاس نہیں جاؤں گا۔ علی نے ہنسی دبا کر کہا، پاگل، تجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا؟ ہم نے زور زور سے کلمہ پڑھا، اللہ سے مدد مانگی، اس لیے سرکٹا وہیں رک گیا۔ سارا نے سوچ میں ڈوب کر کہا، دیکھا اللہ کے کلام کی طاقت، اللہ نے آج ہمیں بچا لیا۔ تینوں چپ ہو گئے اور واپس اپنے گھر آ گئے۔ سارا نے اپنی والدہ کو سب بتایا۔ سارا کی والدہ نے کہا، بچوں، اس لیے آپ کو منع کرتے ہیں کہ جنگل کی طرف نہیں جانا، اور آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا کہ اللہ کو یاد کیا اور اس کا کلام پڑھا۔ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے جو ہر برائی کو روکتی ہے۔ اگلی صبح گاؤں کے بچے ہنسی مذاق کر رہے تھے، کوئی ان کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، لیکن علی، سارا اور بلال جانتے تھے وہ آواز اصلی تھی اور سرکٹا بھی۔